تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ داؤد نے سلیمان کی حوصلہ افزائی کی اور اسے احکامات دیے تاکہ اس کے دور میں بادشاہی آگے بڑھے۔ وہ کیا احکامات تھے جو بادشاہی کو جاری رکھنے میں سلیمان کے مددگار رہے، اور کیا وہ ان پر چلتا رہا؟ خدا کے گھر کی تعمیر کی تیاری کرنے میں داؤد کی حکمت کیسے ظاہر ہوتی ہے، اور گھر تعمیر ہونے کے بعد عبادت کی تیاریوں میں اس کی حکمت کیسے ظاہر ہوئی؟ عزیزو، ہم نے داؤد اور عبادت کی تیاریوں سے کیا سیکھا جسے ہم موجودہ دور میں رہتے ہوئے مسیحی عبادت میں نافذ کر سکتے ہیں؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے پروگرام میں ہم پہلی تواریخ کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے 22ویں باب کی 10ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے اور 23ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ آغاز میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر احسام خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مہداد خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ساتھ ہی اسٹوڈیو میں آئے مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر مہداد، میں 22ویں باب کی 10ویں آیت سے چند آیات پڑھوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اب اے میرے بیٹے، خداوند تیرے ساتھ رہے اور تو اقبال مند ہو، اور خداوند اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے۔ اب خداوند تجھے عقل و دانائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے۔ تب تو اقبال مند ہوگا، بشرطے تو ان آئین اور احکام پر جو خداوند نے موسیٰ کو اسرائیل کے لیے دیے احتیاط کر کے عمل کرے۔ سو ہمت باندھ اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو۔ دیکھ، میں نے مشقت سے خداوند کے گھر کے لیے 1,00,000 کنتار سونا اور 10,00,000 کنتار چاندی اور بے اندازہ پیتل اور لوہا تیار کیا ہے، کیونکہ وہ کثرت سے ہے، اور لکڑی اور پتھر بھی میں نے تیار کیے ہیں، اور تو ان کو اور آگے بڑھا سکتا ہے۔ یقینی طور پر داؤد نے سلیمان کو ذمہ داری دیتے ہوئے اس کے سامنے کامیابی کے مراحل رکھے۔ ان آیات کے مطابق کامیابی کے یہ مراحل کیا ہیں؟ بھائی ایاد، میں کہنا چاہوں گا کہ اس حصہ میں داؤد نے خداوند کی خدمت کے لیے عمومی اصول طے کیے تھے کہ خداوند کی خدمت کو کیسے سر انجام دینا ہے اور خداوند کی خدمت کو کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اب خداوند تجھے عقل اور دانائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے۔ ایک کامیاب خدمت کی پہلی بنیاد ایک حقیقی خداوند کی خدمت، جس کے حقیقی پھل ہوں گے، یہ ہے کہ انسان کو خداوند کی طرف سے حکمت ملے اور خداوند کی شریعت پر قائم رہنا۔ پالوس رسول نے کہا کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ خدا کے کلام کا حوصلہ دیے بغیر ایک کامیاب خدمت کا حصول ناممکن ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ کچھ لوگ اپنے خیالات یا لوگوں کے خیالات یا انسانی تصدیق کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہ خدمت کامل لگ رہی ہے تو پھر بھی اس کا پھل خداوند کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند کے قریب اس کی کوئی قیمت یا معنی نہیں ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ سو ہمت باندھ اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو۔ جب انسان خداوند اور اس کے کلام پر قائم رہتا ہے اور اس کا کلام قائم ہے اور اس میں کثرت سے بستا ہے اور اسے خداوند کی رفاقت کا یقین ہے، تو سب سے خاص بات یہ ہے کہ خداوند کے کام کے لیے اس کے پاس ہمت، طاقت اور بہادری ہوگی۔ نتیجہ وہ خداوند کی آواز کو سنتا ہے، خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں،
تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے کیونکہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور اس کی رہنمائی کر رہا ہے اور اس کے قدموں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ لیکن ہم ایک بیٹے کے لیے باپ کے خوبصورت الفاظ بھی مشقت کے پڑھتے ساتھ۔ ہیں، اور خداوند کی نظر میں عاجزی کتنی قابل قدر ہے۔ گویا وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک مثال قائم کر رہا ہے۔ آپ وہاں کتنے بھی امیر کیوں نہ ہوں، آپ خداوند کے لیے جو بھی کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا حقیقی رویہ خداوند کے سامنے عاجزی اختیار کرنا ہے، اور آپ خداوند کو واقعی عاجز دل سے محبت کرتے ہیں، اور دیکھیں جب ہم ایسا کرتے ہیں تو بہت سا پھل لاتے ہیں۔ ڈاکٹر اعصام، یہ الفاظ سلیمان کے لیے واقعی حوصلہ افزا تھے، ان کے بارے میں بتائیے۔ میرا خیال ہے کہ ان الفاظ کے بغیر سلیمان کبھی بھی وہ سلیمان نہ ہوتا جسے ہم جانتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرحلہ جب سلیمان صحیح طور پر برتاؤ کر رہا تھا، جب اس نے وہ سب کچھ کیا جو یہاں پر کہا گیا تھا، اس نے اپنے پہلے مرحلے میں احکامات کی پیروی کی۔ میں کہوں گا سلیمان بہت ہی زبردست تھا۔ مجھے اس حصے کا حوالہ دیں جو آپ نے ابھی پڑھا اور جو اس سے پہلے ہے۔ پہلی بات، ایک اصول کے طور پر گویا وہ سلیمان سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے نہیں بلکہ خدا کے الفاظ ہیں، اور سلیمان کے لیے یہ جاننا اچھا تھا کہ یہ اس کے باپ کا حکم ہے۔ لیکن جب سلیمان کو معلوم ہوا کہ یہ حکم اس کے باپ کا حکم نہیں بلکہ یہ حکم خدا کا حکم ہے، تو اس کا زیادہ اثر ہوگا، خاص طور پر یہ کہ داؤد اس کا باپ کس طرح اپنے خدا کا احترام کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے ایک قابل احترام باپ تھا، اور پہلی بات جو اس نے اسے بتائی کہ تم خدا کے وعدے سے یہاں آئے ہو، تم اتفاقاً نہیں آئے، بلکہ خداوند نے مجھے بتایا کہ تم پیدا ہوگے، تمہارا نام سلیمان ہوگا۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ مرد صلح ہوگا، اور میں اسے چاروں اطراف کے دشمنوں سے امن بخشوں گا۔ وہ ایک وعدے سے پیدا ہوا، حتیٰ کہ اس کا نام وعدے میں دیا گیا، وہ کوئی اتفاق سے پیدا نہیں ہوا۔ تم سب سے پہلے خدا کی طرف سے آئے ہو، اور دوسری بات کہ خدا تمہارے لیے ذمہ دار ہے، اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا، جس کا مطلب ہے کہ خداوند نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تم نے دیکھا میں کتنی جنگوں میں ملوث رہا، اور اگر کوئی چیز سلیمان کو خوفزدہ کر سکتی ہے تو وہ جنگ ہوگی، اور خداوند نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میری طرح جنگ کرنے والا شخص نہیں ہوگا، تیرے ایام میں امن ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے سلیمان نے بادشاہت کی تو یہاں کہیں بھی دشمن کا ذکر نہیں کیا گیا، شروع سے ہی اس کی بادشاہت امن کی بادشاہت تھی۔ یہ سب اس کے اندر اطمینان لایا کہ تو خدا کے وعدے سے آیا ہے، اور خدا کا وعدہ یہ ہے کہ تیرے دنوں میں امن ہوگا۔ دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دوں گا وہ گھر ہے جس کا ذکر خدا نے کیا، اور داؤد نے سلیمان سے کہا کہ خدا نے یہ کہا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا۔ یہ شامل کرنا زبردست ہے۔ وہ میرا بیٹا ہوگا، اور میں اس کا باپ ہوں گا، اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔ اور میرے خیال سے یہ احکامات وہ ایک تجربہ کار اور سمجھدار باپ سے لیتا ہے، جنہیں اس کے باپ نے خدا سے لیا۔ آپ اسے بعد میں دیکھیں گے، اور آیت 12 میں وہ کہتا ہے کہ خداوند تجھے عقل و دانائی بخشے۔ مجھے یقین ہے کہ ان الفاظ کی وجہ سے جو آپ کے باپ نے کہے تھے، سلیمان نے بعد میں وہی چیز خدا سے مانگی جو اس سے خداوند نے مانگنے کو کہا۔ اس نے یہ بعد میں ہوا، حکمت سلیمان اور نے وہ دانائی وعدہ مانگی۔ مانگا۔ گویا وہ اسے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ ہے جس کی تجھے ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ سلیمان کو اس نقطۂ نظر نے متاثر کیا کہ وہ کیسے پیش آتا ہے۔ اور سلیمان نے خداوند سے کہا کہ تو نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا، اور اس سے کہا تھا میں گھر بناؤں گا، لہٰذا میں وہ مانگ رہا ہوں جو میرے باپ نے کہا ہے کہ مجھے گھر بنانے کے لیے ضرورت ہے۔ میرے باپ نے کہا تھا کہ مجھے حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے، میں گھر بنانے کے لیے حکمت اور دانائی مانگ رہا ہوں۔ یہ الفاظ اس کے اندر گہرے طور پر بوئے گئے، اور یہی خدا سے بات کرنے کی بنیاد ہے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر ڈاکٹر مہداد سے زندگی کے عام مقاصد کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگرچہ داؤد ایک مقصد کے لیے جی رہا تھا جو کہ گھر بنانا تھا، اگرچہ اس نے خود نہیں بنایا، تو زندگی کا مقصد کیا ہے جس کے لیے ہمیں جینا ہے؟ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، ہم وقفے کے بعد واپس آ چکے ہیں تاکہ مطالعہ جاری رکھ سکیں۔ بھائی، میں نے وقفے سے پہلے پوچھا تھا کہ زندگی کا کیا مقصد ہے جس کے لیے ہمیں جینا چاہیے؟
ہم داؤد کو دیکھتے ہیں جس کا تعلق خدا کے ساتھ حقیقی تھا، اس کا دل پورے طور پر خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی خدا کے ساتھ حقیقی تعلق میں ہو، اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی کے مقصد ناقص ہوتے ہیں، اور جب وہ انہیں حاصل کر لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہیں خوشی اور مسرت ملے گی، اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دھوکہ تھا۔ لیکن جو کوئی خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے اور اس کے نام کے لیے جیتا ہے، اس کی زندگی کے لیے زبردست مقصد ہے جو اس کی زندگی کو اہم بناتے ہیں۔ اور یہاں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم بادشاہ جس کے پاس سب کچھ ہے اور بہت کچھ حاصل کر چکا ہے، پھر بھی اس کے دل کا مقصد ہے کہ وہ خداوند کی تعظیم کرے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعظیم کرے، تاکہ اپنے طریقوں اور سوچوں کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی پوری طاقت کے ساتھ سب کچھ تیار کر کے اس مقصد کے پیچھے چل رہا تھا، اس کے لیے کہ اسے بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑی، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خداوند ان چھوٹی چھوٹی چیزوں اور بڑی بڑی چیزوں کی بھی قدر کرتا ہے جو وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ جو کوئی ایک گلاس پانی بھی دیتا ہے وہ اپنا اجر کبھی نہیں کھوئے گا۔ جو کوئی چھوٹی یا بڑی باتوں میں خداوند کی تعظیم کرتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا وقت، زندگی اور کوششیں قابل قدر ہیں، اور جان لے گا کہ معمولی چیزیں جو عارضی ہیں، خواہ وہ اس کا وقت، کوششیں یا صلاحیتیں ہوں، وہ بظاہر بہت آسان ہیں، لیکن خداوند کے نزدیک یہ ابدی اور عظیم اور قیمتی ہے۔ جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے پہلے کرنتھیوں 15 کے آخری الفاظ یاد آئے جو خداوند کی آمد کے بارے میں ہیں۔ مطلب خداوند کی آمد پر زمین پر موجود ہر چیز کا اختتام ہو جائے گا اور ہم آرام میں ہوں گے۔ کیا ابھی ہمیں آرام کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ کہتا ہے ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو۔ کام میں افزائش۔ زندگی جینے کا مقصد خداوند کی تعظیم کرنا ہے۔ چلیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے۔ ہم داؤد کے ساتھ خدا کے وعدہ کو دیکھتے ہیں، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ بالکل اسی وعدہ کا ذکر دوسرے سیموئیل کے 7ویں باب کی 12ویں آیت میں ملتا ہے، لیکن ابھی داؤد کی بادشاہت اور تخت کہاں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند وعدہ کر کے پورا نہ کرے؟ کیا یہ کھو گیا یا خداوند اپنا وعدہ بھول گیا؟ خدا نہ کرے۔ وہ کردار جو بائبل میں مسیح کی علامت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ دو پہلو رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ ابراہم کی اولاد کے طور پر اسحاق کی بات کرتا ہے، لکھا ہے زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ آسمان اور زمین کو دیکھ، میں تیری نسل کو ان کی مانند بڑھاؤں گا۔ غلطیوں میں لکھا ہے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ لہٰذا اسحاق ایک ذاتی اور ایک علامتی معنی رکھتا ہے، اور یہاں سلیمان کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے، یعنی کہ جو آیات ہم نے اس کے بارے میں پہلے سیموئیل اور پھر دوسرے سیموئیل میں اور پھر جو آیات ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سیموئیل اور سلاطین کی کتابیں شخصی تاریخ کے متعلق بات کرتی ہیں، تو تواریخ کی کتاب میں اس شخص کے بارے میں علامتی معنی ہیں۔ نتیجتاً ذاتی تاریخ میں ہمیں وہ باتیں ملتی ہیں جو اس پر لاگو ہوتی ہیں اور مسیح پر لاگو نہیں خود ہو اس شخص سکتی۔ پر لاگو ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ شخص خود سلیمان ہے۔ علامتی تاریخ میں ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں جو اس پر لاگو نہیں ہوتی، جیسے کہ وہ مسیح کا حوالہ دیتے ہیں جس کی علامت سلیمان نے کی ہے۔ ڈاکٹر احسان، میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی اور علامتی تاریخ کا مسئلہ بہت اہم ہے، لہٰذا اسے دوبارہ دہرائیں۔ پہلے اور دوسرے سیموئیل اور پہلے اور دوسرے سلاطین کے کردار اور ان سے متعلق چیزوں کے بارے میں۔ ان کی ذاتی تاریخ جو انسانی تاریخ کے اور ان کی تاریخ ظاہر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی محدود ہے اور ہر چیز میں ایسا رہے گا۔ لیکن پہلی تواریخ اور دوسری تواریخ کی کتابوں میں چیزیں علامتی ہے۔ سلیمان مسیح کی طرف کی اشارہ کرتا علامت ہے، ایسی چیزیں ہیں جو اس پر لاگو نہیں ہو سکتی، لیکن عام خصوصیات یہ ہیں کہ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ان پر لاگو نہیں ہو سکتی اور یہ ان کے لیے موضوع بھی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور آئیں پر ان چیزوں سے شروع کرتے ہیں جو لاگو ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ہم دوسرے سیموئیل کا حوالہ دیتے ہیں، دوسرے سیموئیل کے 7ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے داؤد سے کہا، جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ یہ جملہ قائم کروں گا یہ شخصی طور پر سلیمان پر لاگو ہوتا ہے۔ پھر وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اس کا اطلاق سلیمان پر نہیں ہوتا۔ یہاں لفظ ہمیشہ ہے کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ پھر
अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और इब्ने आदम के बेशक ये ताज़ियानों से सुलेमान पर तंबी लागू होता करूंगा। है। इसका तज़किरा तवारीख की हम ये नहीं किताब कह सकते में खुदाउन की नहीं अलामत है, नहीं। इसलिए तवारीख में इसका जिक्र तवारीख की नहीं, किताब में जैसा इसका कि तज़किरा तवारीख में नहीं हो सुलेमान सकता। खुदाउन की जी, अलामत है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। जब वो खता करता है तो ये किसकी तरफ इशारा करता है? और सुलेमान के लिए लिखा है, अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और इब्ने आदम के ताज़ियानों से तंबी करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ना सिर्फ वो अलामत है बल्कि उसकी नस्ल से मसीह आएगा। मैंने उसे साउल से जुदा किया जिसे मैंने तेरे आगे दफन किया। जब हम पहली तवारीख के 22वें बाब की 9वीं आयत के इस हिस्से पर जाते हैं तो लिखा है, देख तुझसे एक बेटा पैदा होगा और वो मर्दे सुलह होगा और मैं उसे चारों तरफ के दुश्मनों से अमन बख्शूंगा, क्योंकि सुलेमान उसका नाम होगा और मैं उसके अयाम में इसराइल को अमन व अमान बख्शूंगा। और इसका इतलाक सुलेमान पर किया जा सकता है। वही मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा, वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप होऊंगा और मैं इसराइल पर उसकी सल्तनत का तख्त अबद तक कायम रखूंगा। इसका इतलाक सुलेमान पर बिल्कुल नहीं हो सकता, लिहाजा सुलेमान के लिए ये जाती हिस्सा है। जाती हिस्सा के वो बादशाह बनेगा, जैसे कहा गया तेरा बेटा बादशाह होगा और उसकी नस्ल से एक और बादशाह आएगा और इसी तरह और भी, हत्ता कि ये बादशाही तबाह होगी और असीरी में ले जाया गया। लेकिन और मैं कहूंगा कि इसके बावजूद मसीह के आने तक शाही सिलसिला जारी रहा और सुलेमान वो शाख था जिससे मसीह आया। लेकिन जाती नुक्ता नजर से सुलेमान की जिंदगी खत्म हो गई और पूरी सल्तनत खत्म हो गई। अब सुलेमान की बादशाही नामी कोई चीज नहीं। लेकिन जब मसीह आएगा तो जो कुछ सुलेमान के बारे में कहा गया था वो उसमें पूरा होगा। और हम इन आयात में क्या देखते हैं जो सुलेमान की जिंदगी में पूरी नहीं हुई और मसीह में पूरी हुई, और जब मसीह आएगा तो उसमें पूरी होंगी। वो कौन है जो सल्तनत करेगा और पेशनगोइयां पूरी करेगा? वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ले आएगा। कौन हुकूमत करेगा और उसकी बादशाही अमन से भर जाएगी? कौन सल्तनत करेगा? बाइबल कहती है उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। वो पूरी जमीन पर एक जबरदस्त बादशाह होगा और इसका इतलाक सुलेमान पर नहीं होता बल्कि खुद खुदाउन पर उस पर होता है जिसकी सुलेमान अलामत है। और ये दाऊद की नस्ल की तरफ इशारा करता है जो सुलेमान के जरिए आई। और जाती पहलू सुलेमान में पूरे होंगे। सुलेमान ने खता की और इलाही अदालत के जरिए लोहे की लाठी से उसकी तंबीह की गई और वो खता जो सुलेमान की नस्ल ने की उसके सबब से सल्तनत खत्म हो गई। लेकिन खुदावंद अपने वादे को कायम रखता है। खुदा की नजरें उस शख्स पर नहीं हैं क्योंकि उसे जरूर सल्तनत करनी चाहिए। उसे सल्तनत जरूर करनी चाहिए। जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर कादिर है। इब्ने आदम के तौर पर ये मसीह का हक बिल्कुल है। सही, ये मसीह का हक है। डॉक्टर मेहदाद 23वें बाब में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दाऊद दानिशमंदी से बर्ताव कर रहा था। उसने न सिर्फ हैकल बनाने के लिए सामान फराहम किया बल्कि हैकल के अंदर इबादत और खिदमत का एहतमाम भी किया। लिहाजा आप हमें बताइए कि उसने कैसे दानिशमंदी से बर्ताव किया। हमने देखा कि दाऊद ने खाम माल के मुतालिक मादी इंतज़ाम किए और ये शानदार इंतज़ामात और ये इसके लिए काफ़ी हो सकते थे, लेकिन उसका जज्बा उससे बहुत बढ़कर था। अगर मैं यूं कहूं कि वो खुदावंद के लिए एक ख्वाब रखता था, लिहाजा वो हर एक तफसील को तरतीब दे रहा था। और 23वें बाब में हम उसे देखते हैं जैसे कि बाइबल कहती है, और उसने इजराइल के सब सरदारों को काहिनों और लावियों समेत इकट्ठा किया और 30 बरस के और उससे ज्यादा उम्र के लावी गिने गए और उनकी गिनती एक एक आदमी को शुमार करके 38,000 थी। उसने लावियों और उन सब लोगों को इकट्ठा किया जो खिदमत करेंगे। गोया हैकल मौजूद थी और गोया वो जिम्मेदारियां निभा रहा था और काम के जिम्मेदार लोगों को तरतीब दे रहा था। उसने न सिर्फ लावियों को शुमार किया बल्कि उसमें से 24,000 खुदावंद के घर के काम को निगरानी पर मुकर्रर किए और 6,000 सरदार और मुनसिफ थे और 4,000 दरबान थे और 4,000 उन साजों से खुदावंद की तारीफ कर रहे थे जिनको दाऊद ने मदह सुराई के लिए बनाया था। आप देख सकते हैं कि इंतजामात कितने दुरुस्त थे और वो खुदा के घर में ताज़ीम कर रहे थे। लिहाजा पहले उसने उन्हें इकट्ठा किया और फिर हर एक को जिम्मेदारियां सौंपी। वो दुरुस्तगी से तफसीलात का ख्याल रखता है, गोया घर इसकी नज़र में है और उसके अंदर के जज्बात वाजिया हो रहे हैं। मतलब वो एक ख्वाब से मगलूब था। बिल्कुल, उसने घर नहीं देखा, फिर भी वो बंदोबस्त कर रहा है। गोया वो कह रहा है कि इस पत्थर को इधर रख दो, ये दरवाजा इधर, और यहाँ तक कि घर के अंदर की इबादत भी इसी तरह हो गई। वो खुदावंद को बेहतरीन चीज पेश करने के लिए एक जबरदस्त हम आहंगी के साथ उसे तरतीब देता है। हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. ہم خداوند کے گھر کے اندر لاویوں کے کردار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جی، خداوند کے گھر کے اندر لاویوں کا کیا کردار ہے؟ لاوی خدا کے گھر کی ہر چیز کے لیے ذمہ دار تھے اور انہیں منظم کاموں کے لیے ایک خاص طریقے سے تقسیم کیا گیا تھا. جیسا کہ ہم نے حال ہی میں یہ سیکھا ہے کہ کہاتی کہات کا قبیلہ، اور میں کہوں گا کہ کاہن بھی انہی میں سے تھے. یہ کاہن قربانیاں پیش کرنے کے ذمہ دار تھے اور پاک مقام میں داخل ہونے کے حقدار تھے، اور سردار کاہن پاک ترین مقام میں داخل ہونے کا حقدار تھا. یہ ان کے لیے مخصوص تھا، اور خیمے کے اندر ہر چیز کی ذمہ داری لاویوں کی تھی. اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کہی ہیں اور جن کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں. یہاں یہ واضح ہے کہ لاویوں کی تعداد 8,000 تھی جب وہ ملک مصر سے نکلے تھے، اور اب یہ تعداد بڑھ کر 38,000 کے قریب ہو گئی ہے. 30 سال سے اوپر کے ہر ایک مرد کو شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے کاموں میں اضافہ ہوا. وہ خدا کے گھر کی نگرانی کے لیے مقرر ہوئے، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد یعنی کہ 24,000 کام کی نگرانی کے لیے مقرر ہوئے. لوگوں کے سردار، تاکہ لوگوں کو آگاہ کریں. لوگوں کو آگاہ کرنے والے لاوی اور قاضی وہاں برپا ہونے والے تنازع کا فیصلہ کر رہے تھے، اور یہ بھی لاویوں کا کام تھا. سازوں کے ساتھ پرستار اور تمام ساز بھی لاویوں کے کام کا حصہ تھا. 28ویں آیت میں ہم لاویوں کے کام کے متعلق کچھ تفصیلات جانتے ہیں. خدا کی گھر کی خدمت کے لیے بنی ہارون کی مدد کریں. وہ کاہن کون تھے جو مقدس مقامات پر ہر چیز کی مدد کے لیے داخل ہوتے تھے، جیسا کہ خدا کے گھر کی خدمت کرنا، صفوں اور ٹوکریوں کی دیکھ بھال کرنا، اور ان تمام چیزوں کو صاف کرنا ہے جو مقدس ہیں. نظر کی روٹیوں کے لیے آٹے لانے کا ذمہ دار کون تھا؟ بیر خمیری روٹیوں کے گردے، آتشین قربانیاں اور مقدار یا سائز کے پیمانے، اور ہر صبح وہ خدا کا شکر ادا کرتے اور حمد کرتے کھڑے ہوتے. اور اسی طرح شام کو جب بھی سبت کے دن، نئے چاند اور عید کے دنوں میں خداوند کے سامنے سوختنی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں. کاہن یہ قربانیاں پیش کرتے تھے، اور یوں وہ خیمہ اجتماع اور مقدس کی دیکھ بھال کریں، اور ہارون کے بیٹے اپنے بھائیوں کے ساتھ خدا کے گھر کی خدمت کرنے کو حاضر ہوں. لہٰذا خدا کے ساتھ تعلق، قربانیاں پیش کرنا اور لوگوں کے خدا کے حضور میں داخل ہونے سے متعلق ہر چیز، اور یہ سب لاویوں کے فرائض تھے. تو آپ کا مطلب ہے کہ لاویوں کی خدمت خدا کے گھر کے اندر تھی؟ جی، ان کی خدمت اندر تھی. صحیح. اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا. بتائیے، کیا خدا اپنے وعدے کو بھول گیا یا بادشاہی کے قیام کے بارے میں اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹ گیا، جیسے کہ اس نے دوسرے سیموئیل 7ویں باب میں اور پھر پہلی تواریخ 22 میں وعدہ کیا تھا؟ در حقیقت نہیں، خدا اپنے وعدے کو نہیں بھولا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دوسرے سیموئیل اور پہلے دوسرے سلاطین کی کتابوں میں مرکزی خیال افراد کی ذاتی تاریخ بتا رہا ہے، لیکن پہلے دوسری تواریخ میں مرکزی خیال علامتی تاریخ بتا رہا ہے. لیکن جب ہم بائبل میں یہ کہتے ہیں کہ بادشاہی قائم ہو جائے گی تو اس سے مراد سلیمان ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے قائم رہنا یہ خداوند کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان ہمیشہ حکومت نہیں کر سکتا یا ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا. ہر وہ چیز جو سلیمان میں پوری نہیں ہوئی تھی بعد میں خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوئی، اور وہ بادشاہ جو سلیمان کی اولاد سے آیا تھا. صحیح. بتائیے کہ داؤد نے خداوند کے گھر کی تیاری میں، چاہے وہ سامان تیار کرنے یا عبادت کے انتظامات ہوں، اس میں حکمت کا مظاہرہ کیا، اور سلیمان کا کردار کیا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نہ صرف سامان کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ اس نے لاویوں کو جمع کیا اور ان کو اس طرح ترتیب دیا اور تقسیم کیا جیسے وہ گھر کو دیکھ رہا ہو. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کتنی دلچسپی تھی، اور یہ کہ اس کا ایک خواب تھا. شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین، خدا نے جو وعدہ کیا وہ اسے ضرور پورا کرتا ہے، چاہے انسان ناکام ہی کیوں نہ ہو جائے. خدا نے داؤد سے وعدہ کیا کہ اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، اور وہ بادشاہ کو اپنے جلال کے تخت پر ضرور بٹھائے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ الفاظ سلیمان میں پورے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ سلیمان محض ایک علامت اور محدود آدمی تھا. وہ اس کام کو پورا کرنے میں ناکام رہا. لیکن بادشاہی آئے گی، اور مسیح بادشاہ آئے گا جو اپنے جلال کے تخت پر تخت نشین ہوگا، اور تمام پیشن گوئیوں کی تکمیل مسیح میں ہوگی. جیسا کہ مسیح پورے پرانے عہد نامے کے مرکزی عنوان میں ہے، پیشن گوئیاں اور علامتیں اور پوری بائبل پیشن گوئی کا ہر لفظ مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے. لہذا مسیح اس کام میں کامیاب ہوگا جس میں سلیمان ناکام ہوا تھا. وہ بادشاہ جو زمین پر حکومت کرے گا، اور اس کی بادشاہی لامحدود اور ہمیشہ کے لیے ہے.
मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी मंसूबा अगर इंसानों के हाथ में दिया जाए तो नाकाम हो जाएगा, लेकिन खुदा का मंसूबा कामयाब होगा क्योंकि मसीह ने ही इसे किया। मसीह ने निजात का मंसूबा बनाया और वो कामयाब हुआ, और मसीह जमीन पर हुकूमत करेगा और कामयाब होगा। और जमीन के तमाम बादशाह अगर नाकाम हो जाएं तो इसका सबब यह है कि वो इंसान का साया हैं, लेकिन मसीह बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है और जिसकी हुकूमत है, और वो इसे हमेशा हमेशा के लिए कायम रखेगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يتبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. क्या खुदा उनके घर की तामीर के लिए दाऊद के इंतजामात सिर्फ सामान की तैयारी तक ही महदूद थे? दाऊद ने काहिनों, लावियों और परस्तारों के साथ उस घर में इबादत की तैयारी के लिए तमाम इंतजामात किए जो सुलेमान तामीर करेगा। और हम नए अहदनामे की रोशनी में इससे क्या सीखते हैं? दाऊद ने सबक सीखा और लोगों को शुमार नहीं किया जैसा कि उसने पहले किया था। ये कैसे जाहिर हुआ? तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।